بہت خوبصورت ہے۔ آپ میرے سے یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھی اکنامک پرائرٹیز ہوتی ہیں کسی بھی نظام کے اندر، وہ وہاں کی پولیٹیکل اکانومی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، یعنی کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور کو۔ تو تھیوریٹیکلی یس، ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک ڈی فیکٹو یا پریکٹیکلی اس میں کیا ہم کچھ چیزیں کر سکیں گے یا کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اس کا میں آپ کو اگزامپل ایسے دوں گا کہ دیکھیں ہماری جو بجٹ ابھی پچھلا پیش کیا گیا، یہ تقریباً 8400 ارب روپے کا بجٹ تھا، جس کے اندر رفلی اسپیکنگ تقریباً 3100 سے 3200 ارب روپے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے، سوری وہ انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے، وہ سود کی ادائیگی ہے جو ہمیں ان قرضوں پہ کرنی ہے جو کہ ہم ہر سال لیتے چلے جا رہے ہیں، بیکاز ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے، لیکن ہماری جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہیں۔ ایک بہت بڑا ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کرٹیسائز ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک ان کو اس چیز کا تھوڑا بہت ادراک ہے، کیونکہ پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعی ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ یہ ڈیٹ کی سسٹینیبلٹی کا ایشو بڑھ رہا ہے۔ تو میں اس سے ایگری کروں گا۔ دیکھیں ایک تو یہ پرابلم ہے کہ ہمارے پاس روم نہیں ہے، ہم 3200 ارب روپے ہم انٹرسٹ ریٹ میں دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے کچھ بہت بڑے بڑے پرائز ٹیگز ہیں، جس میں ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہو گیا جو تقریباً 1500 ارب روپے ہم وہاں خرچتے ہیں، سبسڈیز دیتے ہیں 500 ارب روپے کی، کار سرکار پہ تقریباً 500 ارب لگتے ہیں، پینشنز کے اوپر 500 ارب لگتے ہیں۔ کرتے کراتے ان دی اینڈ جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے، سوشل سیفٹی پروگرام، جس کو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اب احساس کفالت کہا جاتا ہے، اس میں اس کی مد میں صرف 168 ارب روپے دیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا غربت کا بھونچال یا سونامی کووڈ 19 کے آنے کے بعد پاکستان میں آیا، اور یہ پاکستانی اکانومسٹ نے کیلکولیٹ کیا ہے، جس میں شاہد کاردار اور حفیظ پاشا صاحب شامل ہیں، کہ تقریباً 2 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت کے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، اور یہ اس انفلیشن کی سونامی سے پہلے تھا جو مئی میں اس ملک میں شروع ہوئی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی انفلیشن شروع ہوئی ہے یہاں پہ کہ جس کے اگر میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیکھیں اوور آل انفلیشن جس کو ہیڈ لائن انفلیشن کہتے ہیں، وہ تقریباً 9.2% کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر چل رہی ہے، لیکن جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، جو اس چیز اس باسکٹ آف گڈس کی نشاندہی کرتا ہے جو کم آمدنی کے طبقے کے لوگ جس کو خریدتے ہیں، اس میں جو افراط زر ہے وہ تقریباً 14.2% چل رہی ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں، اور یہ آفیشیل فگرز ہیں۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ اگر آپ اینیکڈوٹل ایویڈنس یا ویسے ایویڈنس اکٹھا کریں تو ڈاکٹر صاحب، یہ کہا 20% جاتا کے ہے کہ اوپر جو ہے۔ دیہی آبادی ہے وہاں پر یہ زیادہ ہے، یہ جو 14% جو آپ بتا رہے ہیں، یہ اربن سینٹرز میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن دیہات میں یہ اور بھی زیادہ ہے۔ یہ بالکل پاسبل ہے کہ دیہات میں اس سے بھی زیادہ ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں بات کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم نے سپورٹ پرائسز بڑھائی ہیں، جس کی وجہ سے رورل ایریاز کے اندر ایک ٹرانسفر ہوئی ہے ویلتھ، میں یہ نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایگریکلچر کی جو سپلائی لائنز ہیں یا جو سپلائی چینز ہیں رادر، ان کے اندر بہت سی ان ایفیشنسیز ہیں ڈفرنٹ نوڈز کے اوپر۔ یعنی کہ اگر آپ چھوٹے فارمرز کی بات کریں جن کے پاس 5 ایکڑ سے کم پہ جو کاشت کرتے ہیں، وہ لوگ تو بیسکلی کیپٹل کنسٹرینڈ ہے، تو وہ تو آڑتی کے ہاتھوں یا منی لینڈر کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ویلتھ ٹرانسفر ہوتی ہے سو ٹو اسپیک رورل ایریاز کے اندر، اس میں لائن شیئر تو آڑتی کے پاس چلا جاتا ہے۔ خیر، میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں نے کئی جگہ یہ بات کی ہے، کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت، اور یہ اس انفلیشن سے پہلے کے نمبرز ہیں 2 کروڑ، کیونکہ اب تو جو اتنی زیادہ انفلیشن آ چکی ہے پاکستان میں، اور جس طرح سے روزانہ پرائسز یہاں بڑھ رہی ہیں، اس سے obviously پاورٹی کے اندر، غربت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو ایک بہت ہی متحرک اور مضبوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے،
اس پہ آوازیں تو کئی دفعہ آتی ہیں کہ پرائم منسٹر کو ادراک ہے کہ پاکستان میں جس قسم کی غربت بڑھ رہی ہے، لیکن جو پالیسی ہے وہ ایک متحرک اور مربوط نہیں نظر آ رہی. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں جو فرمایا گیا کہ 120 ارب روپے مزید دیے جائیں گے غریب لوگوں کو، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا کیا میکنزم ہوگا. جو میکنزم بتایا جا رہا ہے وہ بہت ہی کمبرسم اور کمپلیکس ہے، یعنی کہ ایک غریب آدمی کو پہلے ایک سمارٹ فون خریدنا ہے، اس سے اپنے آپ کو پہلے رجسٹر کروانا ہے، پھر جس پرچون کی دکان کے پاس وہ جائیں گے اس پرچون والے کو اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے. غرض کہ یہ بہت ہی ایک کمبرسم پروسیس ہے. تو میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ گیون کہ یہاں پر پاکستان میں جس قسم کی انفلیشن آتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے رضا صاحب اور سولنگی صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے صرف غریب لوگوں کو مشکلات نہیں ہو رہی. اب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے سسٹم کی جہاں پہ سسٹم سبورژن کا خطرہ آ رہا ہے. یعنی کہ جب آپ کے باٹم آف دا پیرامڈ کے اوپر اتنی زیادہ مہنگائی، اتنی زیادہ مشکل اور اتنی زیادہ تکلیف آئے گی، تو پھر یہاں پر سوشل انریسٹ، پولیٹیکل انریسٹ بڑھے گا. تو جب بھی کہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، پولیٹیکل انریسٹ آتا ہے، سوشل انریسٹ آتا ہے، وہاں پہ مزید اکنامک گروتھ کا پہیہ سٹال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فل فور ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، جس میں آپ اپنی ایلوکیشن کو بجائے 168 بلین روپیز کے آپ اس کو 300 یا 350 بلین روپے پر لے کر جائیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹو فائنڈ اے وے. گورنمنٹ کو وہ پیسے ڈھونڈنے پڑیں گے کہیں نہ کہیں ری ایلوکیٹ کر کے اپنی پرائرٹیز کو. اب سوال یہ ہے جو رضا صاحب نے میرے سے پوچھا تھا اور جس کا میں نے جواب دیا تھا کہ دیکھیں کیا گورنمنٹ یہ پیسے ڈھونڈ پائے گی؟ it is going to be a function of the political economy of this country. اور I think سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ یہ صرف ایک گورنمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، یہ اب نظام کی بقا کا پرابلم ہے. کیونکہ اگر یہاں پہ اس قسم کا سوشل انریسٹ یا پولیٹیکل انریسٹ شروع ہو گیا تو یہ پھر کچھ یہاں پہ نہ ڈیموکریسی بچے گی نہ کچھ اور بچے گا. تو یہ لوگوں کو یہ سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے اس وقت. جی اگست آپ سے میری جب بات ہو رہی تھی تو یہ انفلیشن پہ کی جو سروے آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، 91% لوگ جو ہے پریشان ہیں مہنگائی سے، روزانہ کی اشیاء خرید و فروخت وہ کرنے سے قاصر ہیں، 88% کو بے روزگاری کا خطرہ ہے، فیئر ہے، اور بھی بہت ساری اس میں الارمنگ اور یہ مستقل یہ جی کہیے. اس میں ایک دو چیزیں اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اپنے فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں، اور فیوچر کے حوالے سے لوگ بہت مایوس نظر آئے اس سروے کے اندر. دیکھیں میرا خیال ہے کہ امید زندگی میں سب سے خوبصورت چیز ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے نکالتی ہے. لیکن جب ہم نا امید ہونا شروع ہو جائیں اپنے مستقبل کے بارے میں، وہ ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکری ہے. تو میں اگین آپ کے پروگرام کے فورم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام پالیسی میکرز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قسم کے پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں کیونکہ آپ کا ایک ایسا پروگرام ہے جہاں پہ جس کی آڈینس جو ہے وہ بہت سمجھ رکھنے والی آڈینس ہے. میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اب وقت آ گیا ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کا. ایک نئے سوشل کانٹریکٹ، اس کا اب پتہ نہیں آپ اس کو ایک سماجی معاہدہ کہہ لیں یا واٹ ہیو یو. اور وہ ایسا سوشل کانٹریکٹ ہوگا جس کے اندر گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو کچھ بیئر منیممز گارنٹی کرنے پڑیں گے ہماری پاپولیشن کے لیے. ورنہ یہ نظام، یہ پالیٹی یا یہ سسٹم آگے چلے گا تو صحیح، لیکن اس میں اتنا زیادہ انریسٹ اور سوشل انریسٹ آئے گا کہ کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا. تو یہ میں آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے یہ ضرور بات کرنا چاہتا تھا کہ پالیسی میکرز کو اب ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. جی بالکل.